بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایک میسج آیا کہ شمسی صاحب سرجیکل سٹرائکس کیا ہوتی. تو یہ سوال میرے لیے اتنا ہی اجنبی تھا جتنا میرے اوپر سوال کرنے والے کے لیے. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سرجیکل سٹرائکس کا مطلب میں بھی سمجھ لوں, کیونکہ ساری زندگی طالب علمی میں گزری ہے, آگے بھی جو ہے علم حاصل کیا جائے. تو اس کے لیے انہی لوگوں کی مجھے ضرورت پڑی کہ جو اس کے ریلیونٹ لوگ تھے, جن کو پتہ ہے سرجیکل سٹرائکس کیا ہوتی ہیں, جنگ کیا ہوتی ہے. ہم تو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں, لیکن آج مجھے ضرورت پڑی کہ جو جنگ کرتے ہیں امن کے لیے, میں ان دونوں حضرات کا تعارف کرواتا چلوں. میں لمبا نہیں ابتدائیہ دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آج تمام وہ گفتگو انڈیا پاکستان کے حوالے سے ہو جو شاید ہمارے تمام لیڈرز جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے کسی مصلحت کی بنا پہ, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں, خواہ نواز شریف صاحب ہوں, یا دوسرے دیگر قائدین جو ہیں وہ بڑی گھٹی گھٹی سی بات کرتے ہیں. مجھے تو وہ منظر بھی یاد ہے جب کوئی پتہ ہلتا تھا کشمیر میں تو یہاں بہت بڑے بڑے جلوس اور جلسے ہو جایا کرتے تھے, عوامی اجتماع ہو جایا کرتے تھے کسی لیڈر کے بغیر. اتنی سینس تھی, اتنی سینس پرویل کر رہی تھی ان دنوں میں. کیا ہو گیا, کیا بلاکیج لگی کہ ہمیں وہ اویئرنس ہی نہیں دی گئی کہ ہمارا جو کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے وہ کیا ہے. اور انڈیا کو جب ازلی دشمن اس وقت کہا جاتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی آج سمجھ آ رہی ہے. تو میں سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں بنیادی سوال رکھتے ہوئے آج پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب. ریٹائرڈ میں فوجیوں کو کہتا نہیں ہوں. ویلکم جی, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بڑی مہربانی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل اسد محمود صاحب, ہمارے دوست بھی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم جی, پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں. لیاقت علی طور صاحب, مجھے بتائیے, اس سوال کا جواب دیجئے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ سرجیکل سٹرائکس ہوتی کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سرجیکل سٹرائکس کی ٹرم جو ہے یہ انڈیا نے ڈیولپ کی ہے اور شاید اس سے پہلے امریکہ کرتا رہا ہے. تو جب کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ میں علاج کر سکتا ہوں اس علاقے میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں حالات ہیں, تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سرجن سمجھ لیا اور سرجن سمجھ کے اب وہ سرجری کرنے چلے ہیں. تو امریکہ یہ کام کرتا رہا ہے. امریکہ نے طرح ڈالی ہے کسی دوسرے ملک پر بغیر UN کی اجازت کے, اقوام متحدہ کی, وہاں پر فوج کشی کی جائے اور ایک نو فلائی زون بنایا جائے, حکومتیں اپنی مرضی کی بنوانے کے لیے, جیسے انہوں نے عراق میں, لیبیا میں, سیریا میں کیا ہے. تو اسی طرح اب ہندوستان کو یہ زوم ہے کہ یہ بھی اس علاقے کے ڈاکٹر بن گئے ہیں, ماشاءاللہ سرجن ہیں, اور یہ اس علاقے میں جو مسائل ہیں ان کو بذریعہ سرجری ٹھیک کرنے چلے ہیں. تو یہ سرجیکل سٹرائک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے علاقے کے اندر آ کر بین الاقوامی جو سرحدیں ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل سرحد ہے, ورکنگ باؤنڈری ہے یا لائن آف کنٹرول ہے, جو ان کے اپنے حکمران قبول کر چکے ہیں, اقوام متحدہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک لائن آف کنٹرول ہے جس پہ ہماری فوجیں کھڑی ہیں, تو وہ اس کو پار کر کے اندر آ کے کوئی فوجی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. خود ہی منصف ہیں اور خود ہی مدعی ہیں. وہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہنے والے بات ہے, بنے ہیں اہل ہوس, خود ہی بنے ہیں. تو یہ اہل ہوس جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اتنی تھانے داری مان لی جائے کہ ان کو اختیار مل جائے دوسرے ملکوں کے اندر گھس کر اور وہاں کوئی فوجی کارروائی کریں اور پھر واپس جانے دیا جائے کہ یہ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے سرجن کو پکڑ لیا جاتا ہے جو بغیر کسی اجازت کے سرجری کرے اور تھانے میں اس کی چھترول ہوتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, ہندوستان روز اول سے ایک جارے, توسیع پسند اور دوسروں پر روب جمانے والی اور اپنی دھوس سے علاقے پہ چودراہٹ قائم کرنے والی ریاست ہے. اس نے جوناگڑھ پہ قبضہ کیا, حیدرآباد پہ قبضہ کیا, کشمیر پہ قبضہ کیا, پھر چائنا پہ چڑھائی پہ حملہ کیا, اور اس کی جب عبرتناک شکست ہوئی تو اس شکست کو سیاسی طور پہ زائل کرنے کے لیے 65 میں پاکستان پہ چڑھ دوڑا.
ٹھیک ہے، اصل میں 65 کی لڑائی کا ایک سائیکولوجیکل کاز انڈیا کی نفسیاتی ضرورت تھی کہ جو عبرتناک شرمناک شکست انہوں نے چائنا کے ہاتھوں کھائی سکم میں، اس کا وہ اثر اپنے عوام پر ظاہر کرنا چاہتے تھے، اس لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور اس میں جب ان کے دانت ٹوٹے اور عبرتناک شکست پاکستان کے ہاتھوں ہو گئی تو پھر وہ تل ملاتے رہے جب تک انہوں نے پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر، کچھ ہماری اپنی غلطیاں تھیں، کچھ بنگالی جو تھے ان کو سائیکولوجیکلی مینیج صحیح نہیں کیا گیا، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج تک کریڈٹ انڈیا لیتا ہے اس کا، کریڈٹ انڈیا لیتا ہے۔ اچھا کرن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے تائیں سرجیکل سٹرائکس کی تعریف جو ہے، مجھے جو لیاقت علی طور صاحب سے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس سے خطرہ لاحق ہو یا کوئی ایسا ایونٹ کریٹ ہونا ہو جس کو آپ کرائم کہہ لیں، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ایک اپنے طریقے سے اس کو سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا او بھائی یہ تو اپنے علاقے میں آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، میں اور لفظ وہ بولنا نہیں چاہتا لیکن انڈیا کے اینکرز بہت بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، لیکن میں بول دیتا ہوں کہ آپ مامے لگتے ہیں کہ آپ ہماری سرحد کراس کر کے آئیں اور پھر یہ بھی سوچیں کہ بچ کے چلے جائیں۔ آپ کا تو پول کھل گیا، آپ اپنے فوجی مروا کے ان کو جہنم واصل کروا کے بارڈر پہ چھوڑ کے ہی بھاگ گئے، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہاں گل سڑ رہی ہیں۔ اور خدارا اب ہمارے فوجی جب آپ لاشیں اٹھائیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، وہ تو اٹھا کے لے جائیں۔ جی کرنل صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے سرجیکل سٹرائکس کی بات کی نا، ان لٹل سینس یو سے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اپنی سرحد سے سامنے کر کے دشمن کے علاقے میں ہو کے وی سی اٹ لائک دس کہ وہاں پہ ایک ٹارگٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسٹینسو آئی سے کہ آپ ایریل ایفرٹ بھیجتے ہیں اور اس کو پھر فوکس کر کے اس کو سارے شواہد، ہر چیز، نقصانات، ٹارگٹس آپ نے کیا ہوتا ہے، اینڈ دین یو فال بیک۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ سرجیکل سٹرائک پہ آپ جاتے ہیں۔ سیکنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایئر کی بھی ایفرٹ اویلیبل ہوتی ہے، یو گو آن گراؤنڈ مے بی 4 کلومیٹر، مے بی 5 کلومیٹر، مے بی ایون فار دیٹ میٹر، آپ کی اسٹرینتھ اتنی ہے، آپ کی نیومیریکل اسٹرینتھ اس طرح کی ہے، آپ کے پاس ٹروپس اس طرح کے ہیں، ویپنز اس طرح کے ہیں، اکوپمنٹ اس طرح کا ہے، یو بی گے لٹل مور ڈیپر، اور آپ کو ارٹلری سپورٹ بھی ہر طرح کی حاصل ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے، بٹ دین ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کا ایک نیریٹو کے تحت جاتے ہیں، کوئی نیریٹو بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں، دین یو سے جی کہ ہاں آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کی، روٹ آپ کا کون سا تھا، کون سا ٹارگٹ آپ نے سلیکٹ کیا تھا، ٹارگٹ کو جب آپ نے نیوٹرلائز کیا، آپ نے آبجیکٹیوز کیا اچیو کیے، دین یو فال بیک۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کو کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک بھی کیا آپ نے، اور اس کو آپ نے آئی وڈ سے کہ ریکارڈنگ کے اندر کیسے لے کر آئے۔ نو ہیئر ان دس کیس اگر آپ دیکھیں، اور ایون فار دیٹ میٹر جو کہ انڈین جو ان کے جو ڈی جی ایم او تھے، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ایک لحاظ سے، جو انہوں نے کہا جی کہ دے ڈنٹ سے کہ اکراس دی ایل او سی، اف یو ریمبر، انہوں نے کہا جی along the LOC۔ یعنی آپ امیجن کریں، اب خود ہنسی کی بات آتی ہے، اس پر ویری مطلب اسٹرینج کہ انہوں نے مطلب ان کا ایک سسٹم ہے، ایک ڈیفینسو سسٹم ان کا ہے، بارڈ وار لگی ہوئی ہے، 1 2 3 کنسرٹینا کہہ لیں آپ، پھر باقی ان کے اوکے ٹاورز لگے ہوئے ہیں 3 کلومیٹر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم نے 500 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر یہ ہم نے سرجیکل آپریشن کیے ہیں، وہاں پر لوگ موجود تھے، تیار بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ دے ور، امیجن کریں کہ دے ور گوئنگ ٹو ایکچولی در اندازی کرنے لگے تھے، اور ہم نے وہ اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کیا، ہیلیز بھی آیا، ہیلی سے وہ نیچے اترے، اور اس کے بعد دے ور ٹیکن بیک۔ سو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، یہ تو جس کو کہتے ہیں ہوکس کی بات ہوگی نا، سارا جو بھی ہے اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 دنوں کے اندر سرجیکل سٹرائکس ہم فوجیوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تو ہمارے سیولین بھائیوں کو، اور اس سے بھی بڑھ کے جو میڈیا کو سمجھ آئی ہیں، تو وہ بھی انڈینز کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا۔ اور ایک تو یہ آسپیکٹ آ گئی۔ دیکھیں ضروری چیز یہ ہے کہ سرکمسٹانسز اب کس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک چیز یہ غور کریں کہ انڈیا کے اندر اس وقت کون سی پارٹی ہے جو کہ رولنگ ہے؟ اٹ از دی بی جے پی۔ بی جے پی کا جینیسس کہاں سے آتا ہے؟ آر ایس ایس سے آتا ہے۔ آر ایس ایس وہ تنظیم ہے، کہنے کو یہ رضاکار ہیں، لیکن یہ وہ ہندو انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، جو کہ اس ایم کے ساتھ آئے ہیں اور اسی چیز کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے
کہ وہ ہندوتا کو بیسیکلی دے آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ ان انڈیا. ہندوتا کو لے کر آئیں گے. سو دیٹ مین کہ وہاں پر آلموسٹ کوئی 15% تو مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, بدھسٹ ہیں. what they want is, اور ایون اچھا what they want is کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہندو ریچولز, ہندو رسم و رواج کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے ہیں. اور اس کے اندر جو پرابلم کیا ہے, جو دلت ہیں ان کے اندر, دلت دے آر 40% strength آف انڈیا. دلت کو بھی انہوں نے اسی کہانی کے اندر لے کر آ گئے کہ جی ہاں بالکل آپ آئیں, ہندوتا لے کر آئیں گے. بٹ ایکچولی 20% جو برہمن ہیں they are the one who are ruling India. تو یہ تو ہے ان کا کاسٹ سسٹم جو سارا چل رہا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں انڈیا کا, ٹو بی ویری آنیسٹ, پچھلے جب سے یہ آزاد ہوئے ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. کسی ایک ملک کے ساتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ, کسی ایک اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ سکون سے رہے ہیں. سے آپ اس کو بھوٹان کو لے لیجئے, آپ سری لنکا کو لے لیجئے, یعنی ہر چھوٹا ملک جو ان کے پڑوس میں ہے ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکا کسی صورت میں بھی. اس کے بعد بنگلہ دیش کو تو جب تک یہ اس کی عوامی لیگ کی حکومت نہیں آئی تھی ان کی کچھ سے تھی, انڈیپینڈنس تھی. بٹ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہی پڑوس میں اپنے ہی ہمسائے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں؟ اور اب تو مودی نے اسٹیٹ پہ پوری دنیا کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا, وی آر دی ون, کہ ہاں, اور وہ کہتا ہے میں خود شامل تھا اس سارے کاز کے اندر. اچھا سو ان کو بنگلہ دیش کو بغل بچہ بنا لیا انہوں نے. انڈیا کو جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے ایکچولی پاکستان کی. they are probably not probably they are with hegemonic designs کہ they want to be the super power of this sub region. تھانے دار بننا چاہتے ہیں, تھانے دار بننا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ان کو ہر جگہ نظر آتا ہے. سو اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ پچھلے چند سالوں سے اسپیشلی 2006 آنورڈز ہلکے ہلکے اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہونا شروع ہو گیا. انیشلی 2006 میں ان کا سول نیوکلیئر جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا, اینڈ دین یو فیلٹ کہ آپ کو سائڈ پہ کر دیا گیا. انڈیا کی طرف یو ایس اے کا ٹلٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ 2011 کے بعد تو زیادہ آبویس ہو گیا. وائی؟ بیکاز اگر اس کو آپ اب اور زیادہ براڈر اسپیکٹرم کے اندر لے کے چلے جائیں, جو اب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے ان کے اور زیادہ ڈیپر انٹریکشن امریکہ کا اور انڈیا کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آفٹر دا بریک. چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے کرنل اسد صاحب, تو میں کرنل صاحب نے بات کی ہے تفصیلی. میں چاہتا ہوں کہ لیاقت علی طور صاحب بھی اس میں حصہ ڈالیں کہ یہ جو انڈیا کا مقصد دراصل کیا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے ملکوں میں ہمسائے میں بھی مسائل ہوں اور آپ کے ہاں بھی مسائل ہوں, تو اگر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, جس طرح سے انڈیا واویلا کرتا ہے, دہشت گردی کے اگینسٹ بات کرتا ہے, تو پھر تو اس کو پاکستان کی مدد کرنا چاہیے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. یہ جو امن کی جنگ اکیلا پاکستان لڑ رہا ہے, تو انڈیا اگر امن کا دعوے دار ہے تو پاکستان کو اس نے سپورٹنگ رول اس کا ہونا چاہیے اس خطے میں. اس کی بجائے وہ پاکستان کی ٹانگیں کھینچنے پہ تلا ہوا ہے, اور اوپر سے اگر دہشت گرد ہمیں مار رہے ہیں تو انڈیا بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے, جس کے ثبوت ملے ہیں, بلوچستان میں بھی ملے ہیں, دیگر ہمارے جو کے پی کے میں بھی ان کی ثبوت ملے ہیں تھرو افغانستان انٹرفیرنس کے. تو پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے شواہد مل چکے ہیں. طور صاحب, اس تمام معاملات کو ہم اس طرح سے شاید ایڈریس نہیں کر پائے, ہمارے جو اندرونی حالات ہیں ان کی وجہ سے. جب امن تھا تو ہم قصوروار کسی کو بھی ٹھہرا لیں, میں آج قصوروار ٹھہرنے کے لیے نہیں بیٹھا ادھر. میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں پیچھے بھول کے آگے کس طرح سے قوم کی ڈائریکشن کرنی ہے کہ ان تمام معاملات کو اویئرنس لے کے جو انڈیا ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے جنگ, اس سے بچا بھی جائے اور اپنے حقوق بھی لے لیے جائیں. جی دیکھیے, ہندوستان کے جو لیڈر تھے انہوں نے 1947 سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, اور ابھی تک نہیں کیا. وہ ویسے کبھی کبھی امن کی آشا میں سرشار ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت فرینڈلی ہیں اور ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے اور اب پینگیں بڑھیں گی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہندوستان کا رویہ شروع سے ایسا رہا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا, پھر نہرو صاحب نے سٹیٹمنٹ دی, جو ڈاکٹر جوزف کوربل جو میڈلن البرائٹ کے فادر ہیں
انہوں نے اپنی کتاب ڈینجر ان کشمیر میں کوٹ کی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ 10 15 20 25 یا 50 سال میں ختم ہو جائے گا اور واپس انڈیا میں آ کے مل جائے گا. تو وہ تو پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. اب تو 70 سال ہونے کو آئے ہیں. پاکستان نہ صرف قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ایک نیوکلیائی طاقت ہے اور ہندوستان کے لیے اس کو پاکستان کو ختم کرنا ناممکن ہے. یہ جو صورتحال ہے اور ہندوستان میں جو ہندوتوا کی فلسفی کو اپنے ہی آئین کے ساتھ جو متصادم ہے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہے ان اقلیتوں کے ساتھ جن کو انہوں نے 1947 میں دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملایا, جیسے کہ سکھ ہیں, اس کے علاوہ دلت ہیں جس کی بات کرنل صاحب نے کی, جین ہیں, بدھ ہیں, عیسائی ہیں, بہت ساری اقلیتیں ہیں ہندوستان میں. اب اسی لیے وہاں پر 17 سے زائد مزاحمتی تحریکیں ہیں جو ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں. 125 سے زائد وہاں پر مسلح گروپ ہیں جو مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ ہیں اور ہندوستان سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی بندے کو قائل ہونا پڑتا ہے قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا, جو اس وقت انہوں نے 1945 میں دیکھ لیا تھا کہ یہ ہندو جو ہیں یہ ان کے ساتھ رہنا اس صورت میں کہ ان کی میجورٹی ہو یہ بہت متعصب قوم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی لاگت ہے یا وہ آپ کہیں کہ رقابت ہے یا نفرت ہے, وہ نہیں چلے گا. اسی لیے 2 نیشن تھیوری بنی. اور پھر ہندوستان نے جب مشرقی پاکستان کو سازش کے ذریعے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے, جس کو اب وہ قبول کر چکے ہیں وزیر اعظم کی سطح پر, علیحدہ کروایا, تو اس وقت ان کی جو وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی, اس نے بیان دیا کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. ٹھیک ہے. تو خلیج بنگال میں آپ کے زوم میں ڈوبی ہوئی جو 2 نیشن تھیوری ہے, 2 قومی نظریہ, وہ ابھی ہندوستان میں انشاءاللہ 10 سے زائد جگہوں پر نمودار ہوگا اور 10 سے زائد علاقوں سے ہندوستان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے, کیونکہ اس وقت جو انہوں نے علاقے کے اندر صورتحال بنائی ہوئی ہے وہ اس ریجن کے اندر بجائے ریجن کی ڈیولپمنٹ اور ریجن کی اتحاد اور مضبوطی کے لیے کوشش کریں, وہ بیرونی طاقتوں کے واحد اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہندوستان جو اس علاقے کی اوریجنل پاورز ہیں وہ تو چلیں, ہندوستان ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, روس ہے, ایران ہے اور دوسرے ممالک ہیں اس علاقے کے. اس سارے سسٹم کے اندر ہندوستان اکیلا ہے جو بیرونی 7-15 ہزار میل دور سے آنے والی طاقتیں جو ہیں ان کا اعلی کار بنا ہے, جو معاہدے کی ہیں. اب ان معاہدوں سے چائنا کو بھی تشویش ہے, روس کو بھی تشویش ہے, پاکستان کو تشویش ہے, ایران کو تشویش ہے. اور جو ان کے کرتوت ہیں دوسرے ملکوں کے اندر تخریب کاری کرنا, دہشت گردی کرنا, چاہیے تو یہ کہ ہندوستان کو دہشت گرد ریاست مانا جائے اقوام متحدہ میں, اس کے اوپر نو فلائی زون ہو. اچھا, یہ جو کرنل صاحب یہ سارک کانفرنس جو ہے اس کی پہلے اہمیت بتا دیں, پھر بتائیں کہ جی جس طریقے سے یہ تو لا ہے, یہ قانون ہے اس میں کہ جی ایک سربراہ مملکت اگر وِڈرا کر جاتا ہے تو اس کو کینسل کرنا پڑتا ہے, اس میں ہے موجود. ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے کیا اسی پلاننگ کے تحت کہ سارک کانفرنس کا جو اس دفعہ کا ایجنڈا تھا اس میں سے جو ریلیز ہونا تھا جو پاکستان کے حق میں سٹیٹمنٹ, اس کو روکنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں عزائم کیا ہے؟ جی, پہلی چیز تو یہ جہاں تک تو سارک ہے, دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو قریبی ممالک ہوتے ہیں, پڑوسی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں, تو وہ بیسیکلی وہ ایک علاقائی تنظیم بنا لیتے ہیں. اٹ از لائک دیٹ. سارک کا مقصد یہ تھا کہ خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ مل کے کام کریں, تجارت کے اوپر فوکس کریں, ثقافت کے اوپر فوکس کریں, ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا جو ہے اس کو ایزی کریں, ڈرگس کے اوپر کنٹرول کریں, اینٹی نارکوٹکس کا جتنا کام تھا وہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. اینڈ ایون فار دیٹ میٹر کہ ٹیرورزم کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. دس واز دی ایجنڈا آن دی بیسس آف وچ سارک ایکچولی وہ لے کر آئے تھے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. دس از ناٹ دی فرسٹ اوکیزن کہ جہاں پہ آپ کا سارک کی سربراہی کانفرنس ملتوی ہوئی ہے. کینسل نہیں ملتوی ہوئی ہے, یہ اس سے پہلے 3 سے 4 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے
اور یہ تینوں چاروں دفعہ بھی صرف انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. سو یو کین سے کہ یہ تو ان کو جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیکوینس کے اندر یہ چیزوں کو آپ سمجھ لیں نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کسی سٹیج کے اوپر بھی انڈیا کے اوپر جب پریشر آتا ہے کسی چیز کا, تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو فیس کریں اور اس کو پازیٹیوٹی کے اندر لے کے جائیں, اس کو وہ نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے آلموسٹ کو آج 85 ڈیز تقریباً ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر, جو انڈین ہیلڈ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, جو انڈین ایٹراسٹیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ہوا کیا کہ انیشلی تو لوگوں نے اتنا اس کا نوٹس نہیں لیا. ہاں میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں صرف پاکستانی میڈیا کو کہ ہلکے ہلکے چیزیں انہوں نے کشمیر کے بارے میں لائم لائٹ میں لانی شروع کی. اچھا جب وہ ساری دنیا میں آئیں تو دیٹ واز دی ٹائم کہ جہاں ہلکے ہلکے انڈیا کو اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیفینسو ہونا فیل کیا. مین وائل دس واز دی ٹائم کہ جب سپٹمبر کے اندر جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس آنے جا رہا تھا. اچھا یہ ایک اور اوکیزن تھا کہ جہاں پہ میکسیمم پریشر انڈیا کے اوپر آنا تھا اور وہ آیا. اچھا سو دے وانٹڈ ٹو ہیو, آپ غور کیجیے گا ان ساری چیزوں کو, دے وانٹڈ ٹو ہیو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ان کو بیس چاہیے تھا کہ اس بیس کے اوپر وہ رہ کے اس کو وہ فاؤنڈیشن بنائیں اور اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دے سکیں اور چیزوں کو ریبٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اب آپ جو مرضی ہے اس کو کہہ لیں. وٹ ایور ہیپنڈ ان اڑی, آپ دیکھیں ان کا اتنا الیبوریٹ ڈیفینسو سسٹم ہے اسپیشلی اس لائن آف کنٹرول کے اوپر اور ایون ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی, کہ اٹ از نیکسٹ ٹو نو امپاسبل کہ واقعی کوئی جو ہے نا وہاں سے در اندازی ہو سکے. یہ میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں. پھر ایک چیز, اب دو فیکٹرز آتے ہیں, آئیدر اٹ ہیز بین ڈن بائی دی انڈین گورنمنٹ, انہوں نے خود کیا, اور جو سیکنڈ چیز آتی ہے کہ بھئی آپ نے پچھلے 85 ڈیز کے اندر 125 سے زیادہ کشمیری نہتے کشمیریوں کا آپ نے شہید کیا. یعنی اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سازش تو ہے جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. جی بالکل, لیکن ان کے خلاف یہ سازش نہیں ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہے. اچھا اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ جب وین سشما سوراج کیم آن دی پلیٹ فارم تو ان کا جو سارے کا سارا فوکس تھا اڑی کے اوپر تھا, اور اڑی کو بیس بنا کے انہوں نے ہر چیز کو, ایون بلوچستان میں, بلوچستان کا کیا لنک آتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ برامداغ بگٹی کو کس طریقے سے مطلب وہاں پہ شہری دینے کے سلسلے میں. سو آپ نے بھی جیسے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, اٹ از دی انڈیا, جو میں بھی آپ سے کہہ چکا تھا, انڈیا از the one جو کہ اس پورے خطے کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مشکل میں ڈالا ہوا ہے. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے کرنل صاحب کہ جی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اب طور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنا اب کیسے ہے, مقصد انڈیا کا دراصل ہے کیا؟ جی دیکھیے, اس جو مشکل انڈیا کی وجہ سے اس علاقے کو ہے, اس کی تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اور جو دوسرے ملکوں کو تکلیف دے رہا ہے, اس کے لیے ہندوستان کو نفسیاتی طور پر یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں جو آپ پلان کرتے ہیں یہ آپ کے بس سے باہر ہیں. کون سمجھائے گا؟ جی وہ سمجھائے, میں بتا رہا ہوں کیسے سمجھے گا. وہ ایسے سمجھے گا جیسے چائنا نے 1962 میں سمجھایا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کو اس کو سمجھانا پڑے گا. اور کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کو اس لیول سے اب آگے جانا پڑے گا جہاں تک ہم ان کی صرف لفظی مدد کر رہے تھے, اخلاقی مدد کر رہے تھے. دیکھیے اگر امریکہ 15,000 میل سے آ کر افغانستان میں سیاسی, مالی, فوجی مدد کر سکتا ہے اور ہندوستان ہم پر سرجیکل سٹرائکس کرنے کے دعوے کر رہا ہے, اور اگر نہیں بھی کی تو کہہ رہا ہے, اور ہمیں پھر کیا تعامل ہے کہ ہم کشمیر کی مدد کے لیے اس حد تک جائیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہوا تو خالستان بھی ہندوستان کے ہاتھ سے نکلے گا. خالستان نکلا تو اور بہت ساری ریاستیں ہیں جو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور ان کو بھی علیحدہ ہونے کا موقع ملے گا. تو ہندوستان جو ہے یہ اپنے ٹھکانے پر آ جائے گا. ہندوستان کو نفسیاتی طور پر ایک شکست کی ضرورت ہے, ایسی ہی شکست جو 1962 میں ان کو ہوئی تھی اور ایسی ہی شکست جو 1965 میں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, تو اس ایک اور شکست کی ضرورت ہے. جب وہ شکست ہوگی تو پھر ان کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا, کیونکہ جب تک آپ ان کے نخرے جو ہیں برداشت کریں گے, ان کی حرکتیں برداشت کریں گے,
اور منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ وہ اس علاقے کے نخرے کی بات مجھے سمجھ آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب سے پوچھیں. دیکھیں جی, ہم ان کی فوج کے نخرے تو کبھی برداشت نہیں کرتے, ایسا ہی ہے, نہ ان کے لیڈرز کے نخرے برداشت کرتے ہیں, لیکن جو ان کی ایکٹریسز ہیں ان کے نخرے ادھر برداشت ہوتے ہیں سینما ہالز میں. یہ مجھے نخرہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جی شاید طور صاحب کا بھی ادھر ہی اشارہ تھا. یہ جو سینما ہالز نے فیصلہ کیا ہے ان کی فلموں پہ پابندی لگانے کا 15 ڈیز کے لیے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب تک حالات درست نہیں ہوتے, لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نکالنا چاہیے کہ ان کی جو کلچرل وار وہ ہمارے ساتھ شروع کیے ہوئے ہیں اور اپنے کلچر کے ذریعے اتنا حد تک گھروں میں گھس گئے ہیں کہ بچے السلام علیکم کی بجائے وہاں پہ وہ رام رام کی وہ بھاشا میں بھی یہ دیکھیں نا بھاشا کا لفظ استعمال کر دیا ہے, وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں تو ضرورت ہے کہ ان کی بولی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, میننگز کیا ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ مسلم خاتون اور انڈین خاتون میں فرق, جو ہندوستانی خاتون ہے ہندو خاتون میں فرق سمجھا جاتا تھا کہ جو مسلم خاتون تھی وہ تلک نہیں لگاتی تھی, لیکن آج ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی تلک لگائے بغیر. کرنل صاحب یہ بتائیں یہ کیا ظلم کیا ہے ہم نے اپنی نیشن پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ ہم نے بڑے سیریس سٹیپس لینے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کے یہاں تو فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی, آپ کی ڈرامہ انڈسٹری اس طریقے سے وہ گروتھ نہیں کر سک رہی یا کر رہی جو کہ ایکچولی انڈیا کی کر گئی ہے. اور انڈیا نے آ کے اس کو ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں کہ پریشر میں لا کے ایک لحاظ سے دبا دیا. اور اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور ایون فار دیٹ میٹر جو فضا بنی ہوئی ہے, میں لوگوں سے مختلف لوگوں سے بات کی ہوئی ہے, ان کے اندر جو میں نے جذبے کو دیکھا ہے, جو ان کے اندر میں نے پاکستانیت کو دیکھا ہے. جہاں تک تو دیکھیں آرم فورسز کی بات ہے, ان کے اندر تو پاکستانیت تو ٹو بی ویری آنیسٹ واقعی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. لیکن یہ جو کچھ یہ چند پچھلے دنوں کے اندر اقدامات مودی حکومت نے کیے ہیں, تو میں اپنے لوگوں کے اندر وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ غصہ دیکھتا ہوں, وہ پاکستانیت دیکھتا ہوں. آئی ایم ریلی پراؤڈ آف پاکستان, آئی ایم ریلی پراؤڈ آف مائی سیلف ٹو بی اے پاکستانی. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ناؤ دی اسٹیج ہیز کم جہاں پہ لوگ دے آر نو مور انٹرسٹڈ کہ جی انڈین فلمیں دیکھیں اور انڈین ڈرامے دیکھیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وائی بھی ثقافت اور یہ ساری چیزوں کا تب ہو جب آپ سمجھیں کہ نہیں کسی کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں, وہ آپ کا پانی بند کر رہا ہے, وہ آپ کو فضائی حدود کی سلسلہ ختم کر رہا ہے, وہ آپ کے اندر سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہے, وہ آپ کے کشمیری بھائیوں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے. اس نے جیسے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ٹو بی ویری آنیسٹ اپنی آرمیز کو, اپنے ریزروز کو ایک لحاظ سے موو کر کے سرحدوں کی طرف لے کے آنا شروع کر دیا. دے آر فوکسڈ آن دیٹ اینڈ وی نو اٹ سنس مینی ویکس کی جیسے بات کرتے ہیں, اینڈ سرٹنلی وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک دیم آن. تو جب یہ صورتحال بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں کسی صورت میں بھی اب ثقافت کو تو آپ سائٹ پہ کریں, تجارت کو آپ بالکل آپ سائٹ پہ کریں. تجارت بھی ہم کیا کر رہے ہیں, $1.25 بلین ہم انڈیا کو دے رہے ہیں, ٹھیک, اور $500 ملین کا ہم سامان یہاں سے بھیج رہے ہیں. ایک یہ تو آپ ڈیفیسٹ دیکھ لیجیے. پھر ایک یہ بھی سوچنے کی بات ہے, ابھی اسٹیٹ بینک نے خود رپورٹ جاری کی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ریگولرلی 13, 14, 15 کے اندر over $4 بلین have gone to India. Why? ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دیکھیے ہمیں سوچنے کی ہیں, ہماری حکومت کی سوچنے کی ہیں. ہمیں وی ہیو ٹو فوکس آن آر سیلف. ہماری پالیسی ہماری جو ہے وہ بڑی پازیٹیو, بڑی اسٹرینتھ والی ہونی چاہیے. اور شمسی صاحب یہاں میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک اور چیز بھی آپ کے ضرور نوٹس میں لے کر آؤں گا کہ مودی از دیئر, بی جے پی اس ملک کو چلا رہی ہے, انڈیا کو ایک انتہا پسند حکومت چلا رہی ہے. لیکن وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے, وہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے, وہاں کی جو ایون فار دیٹ میٹر کچھ اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, کانگریس بھی ایون, ان کے اندر بھی وہ ڈس سیٹسفیکشن ہے کہ یہ انڈیا کا کون سا گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, یہ انڈیا کو کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کا بی جے پی کا جو بجٹ تھا ڈیفنس کا, اٹ واز over $51 بلین. یہ اس ملک کا بجٹ ہے جس کے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں دے آر لیونگ بلو پاورٹی لیول. یہ ان کا سٹیٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں 60% لوگ وہ ہیں جن کو حاجات سے فارغ ہونے کی وہ پراپر جگہ اویلیبل نہیں ہے. سو واٹ آئی سے, یہ انڈین حکومت, انڈین لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کس کو ووٹ دے دیا, کن شدت پسندوں کو, کن شر پسندوں کو یہ اٹھا کے انڈیا کا حکمران بنا دیا, اور وہ یہ کون سا چہرہ ایکچولی دنیا کو دکھا رہے ہیں. They need to do something different, اور یہ کسی اور رخ پہ چلے گئے. اور ایک جیسے آپ نے امریکہ کا بھی تذکرہ کیا تھا نا,
ہم نے امریکہ کے ساتھ بڑی قریبی دوستی رکھی بڑی پینگیں پچھلے بڑھیں۔ 60 سال کے اندر، ٹھیک ہے، 60 سال اور اس کا especially میں نقصان کہوں ہی گا، نقصان ہوا ہمیں۔ امریکہ از دا کنٹری یہ دنیا میں کسی ملک کو فیض نہیں پہنچا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس فوارے کی طرح ہے، بے وفا محبوبہ ہے۔ نہیں اس میں کہوں گا یہ ایسے فوارے کی طرح ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، آپ کو لگتا ہے دنیا میں پھیلا رہا ہے، پانی اس کے اوپر اس واپس کے اندر ہی آتا ہے۔ واپس This آ is what رہا ہے۔ America ٹھیک ہے، اچھا is۔ جی، یہ فوارہ جو ہے اس سے مفاد تو لیا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے دوبارہ پانی، اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کو نفسیاتی طور پہ پاگل کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اس کا تو علاج ہو سکتا ہے، اب وہ علاج کیسے ممکن ہے؟ یہ ذرا مختصر سا 1 منٹ میں بتا دیجئے ناظرین کے لیے۔ جی علاج نفسیاتی ان کا ہونا چاہیے، جس کا میں نے اشارہ دیا ہے کہ اس وقت ان کو ایک سائیکولوجیکل شاک کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو انہوں نے ہوائی محل بنائے ہوئے ہیں ان سے وہ نکل آئیں اور ریئلٹی چیک ان کا ہو جائے۔ ان کو ایک جھٹکے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں دے رہے۔ جو باتیں باقی ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی نفسیاتی مینجمنٹ صحیح نہیں کی۔ ہماری قوم جیسے آپ نے کہا ابھی تلک لگاتے ہیں، ہم نے اپنی اسلاف کی قدروں کو کھو دیا، گنوا دی۔ ہم نے اپنے ہیروز کو کتابوں میں سے نکال دیا، کتابوں میں سے نکال دی، گنوا دی۔ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تو اقبال نے یہ اسی لیے کہا تھا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ دشمن کی بھی نفسیاتی مینجمنٹ کریں، اس کو ریالٹی چیک میں رکھیں، اور اپنی قوم کی بھی نفسیاتی مینجمنٹ کریں، جو بہت ضروری ہے۔ درست ہے۔ اور پھر جو صورتحال بن رہی ہے اور جو بنی رہی ہے، ہم گریزہ رہے ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے سے۔ ٹھیک ہے، ہم پر بڑے بڑے وار ہو گئے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا، اسٹوڈنٹس مار دیے انہوں نے، بچے مار دیے، جرنیل شاید ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، محدود وقت ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ لیاقت علی طور صاحب، کرنل اسد محمود صاحب، مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کے لیے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی قدر و منزلت کی طرف ہم اسی وقت بڑھ سکتے ہیں۔ صبر تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت علی کا ایک قول یاد کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امام حسن کو وصیت کی کہ کسی کے اوپر خود حملہ آور مت ہونا، لیکن جب کوئی تمہیں للکارے تو اس کو مت جانے دینا۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، شاید ان اسلاف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ جواد شمسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔